إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کا ذکر چل رہا ہے، جن کی شدت اور حدت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں آگاہ فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، وہ حالات اس قدر شدت اختیار کر جائیں گے، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل بالقبر، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے حالات آ جائیں گے کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبَ هَذِا الْقَبْرِ، اور اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرے گا، کاش میری قبر اس جگہ ہوتی، میں اس قبر والی کی جگہ پر مدفون ہوتا، مر چکا ہوتا،
میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. فیتمرغ علی، اور پھر اس قبر کے اوپر لوٹ پوٹ ہوگا، اپنے جسم کو خاک آلود کرے گا. اس قدر وہ نادم، اس قدر وہ پریشان ہوگا، اس وقت وہ حالات کا مارا ہوا ہوگا. اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ، اس کی یہ تمنا، اس کی یہ خواہش وہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ میرا دین خطرے میں پڑ چکا ہے. وَمَا بِهِ إِلَّا الْبَلَاءُ، اتنی آزمائشیں آ جائیں گی، اتنے فتن ہوں گے، اتنی پریشانیاں ہوں گی، حالات اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ وہ یہ تمنا کرنے پر مجبور ہوگا. مقصد صرف دین بچانا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملات، دنیاوی معاملات اتنے سخت ہو جائیں گے کہے گا یا لیتنی مکان صاحب هذا القبر، کاش کہ میں مر چکا ہوتا، میں ختم ہو چکا ہوتا، میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، میں اس دنیا میں نہ ہوتا. اس قدر تکالیف، ابتلائیں اور آزمائشیں جو ہم پر ابھی نازل ہو رہی ہیں، اس طرح وہ تمنا کرے گا. اس قدر شدید حالات اس امت نے دیکھنے ہیں، اور جس کی ابتدا شروع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا شروع ہو چکی ہے. ہم انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں جن حالات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر پیشن گوئی کی ہے. اس سے پہلے ہم نے ان علامات کا ذکر کیا کہ جو علامات واقع ہو چکی ہیں، چل رہی ہیں، جن کا مشاہدہ ہم نے کر لیا ہے. لیکن کچھ وہ علامات ہیں قیامت کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن ابھی تک واقع نہیں ہوئیں. اب وہ کب واقع ہوں گی، ان کا وقوع کس طرح ہوگا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن بظاہر وہ ہمارے سامنے ابھی تک واقع نہیں ہوئیں. ان میں سے پہلی نشانی صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکل آئے. یقتتل الناس علی، جب دریائے فرات سے وہ سونے کا پہاڑ نکلے گا ساری دنیا اس پر جنگ کرے گی. لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے، لڑیں گے. فَيُقْتَلُ مِن كُلِّ مِئَةٍ 99 رَجُلًا، اور جو وہاں پر آئے گا اس کو پانے کے لیے، اس کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کچھ حصہ مل جائے، کچھ میرا بھی نصیب ہو. فرمایا اس پر اتنی لڑائی ہوگی، گھمسان کی جنگ ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے. وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، لیکن ہر ایک کے دل میں تمنا ہوگی شاید میں بچ جاؤں. پتہ ہے مر جائیں گے، شاید سارے مر رہے ہیں، سامنے اموات ہو رہی ہیں، قتال ہو رہا ہے، لیکن شاید مجھے موقع مل جائے. يَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، ہر ایک یہی کہے گا شاید میں باقی رہنے والوں میں سے ہوں، شاید مجھے نجات مل جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس پہاڑ کو حاصل کر لوں، اس کا کچھ حصہ پالوں اور سونا میرے ہاتھ لگ جائے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، جس کے دور میں، جس کے زمانے میں یہ وقت آ گیا کہ ایسا پہاڑ نکل آئے تو یاد رکھو فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْءٍ، اگر اس کے سامنے بھی ہو، وہ سونا اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہو، اس کے سامنے موجود ہو، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْءٍ. تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اس میں سے ایک ذرہ بھی مت اٹھانا. وہ صرف اور صرف آزمائش ہے، وہ فتنے ہیں. کچھ علماء نے تعویل کی اور کہا کہ آج کے دور میں جو پیٹرول ہے، جسے بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، کالا سونا، جو کہ عراق میں جب ظاہر ہوا، اس پر جنگ ہوئی، امریکہ نے جنگ کی
اور پورے کے پورے شہر کو اور پورے کے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا اس آئل کو حاصل کرنے کے لیے. تو بعض علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کے نکلنے کا ذکر کیا ہے وہ یہ بلیک گولڈ ہے. بہرحال یہ ایک تعویل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہر الفاظ ہیں وہ یہی بتلا رہے ہیں کہ سونے کا مکمل ایک پہاڑ نکلے گا اور اس پر جنگ ہوگی. اور اس جنگ میں یہ نہیں فرمایا کہ صرف کفار لڑیں گے یا صرف مسلمان لڑیں گے، ہر انسان وہاں پر لڑنے کے لیے آئے گا، چونکہ ہر انسان میں حرص ہوگی کہ میں اسے حاصل کر لوں. سارے کی ساری دنیا سے لوگ پہنچیں گے وہاں پر لڑنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مال کی حرص بڑھ جائے گی. کہاں سے زیادہ مل رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے پہلے احادیث میں پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ قیامت کے نزدیک مال بڑھ جائے گا، مال کی کثرت ہوگی، وفرت ہوگی. لیکن اس کے باوجود لالچ کا یہ معیار ہوگا، حرص کا یہ معیار ہوگا کہ پورا سونے کا پہاڑ ہے. اتنا مال تو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ سارے کا سارا سونا، یہ سارے کا سارا پہاڑ میں نے حاصل کرنا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مال کی لالچ اور یہ حرص ہمیں کہاں تک لے آئی ہے. آپ نے سنا ہوگا ہر کچھ عرصے کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ کچھ نوجوان جو ڈنکے لگا کے یورپ جا رہے تھے، اللیگل طریقے سے یورپ جا رہے تھے، کشتیوں میں سوار ہو کے، زمینی راستوں سے، جنگلات سے، پہاڑوں سے، ان کی کشتی ڈوب گئی، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. یہ سارے کے سارے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی ریزن صرف مجبوری نہیں ہے. کوئی 20-30 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، اتنا دور جا رہا ہے، کم اماؤنٹ تو نہیں ہے. 20-30 لاکھ لگا کے صرف جانے کا مقصد اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اور کثرت اور 1-2 دن کے اندر امیر بن جانا، جلدی وہ سب کچھ حاصل کرنا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے گھر، گاڑیاں، یہ وہ فلاں فلاں. اس دنیا میں سبقت لے جانے کے لیے، جلدی آگے بڑھنے کے لیے حرص ہمیں یہاں تک لے آئی ہے کہ ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے. کتنے نوجوان جاتے ہیں، ایک ایک گاؤں سے سینکڑوں نوجوان جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کشتی ڈوب سکتی ہے، مر سکتے ہیں، ایک بھی نہیں بچے گا اگر ایسا ہو گیا، لیکن شاید کہ بچ جاؤں. وہ ایک لڑکا گیا تھا فلاں، وہ بچ گیا تھا، آج وہ فلاں ملک میں بیٹھا ہے اور پیسے بھیج رہا ہے، اس نے زمین لے لی ہے. یہ وہی بات ہے نا جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، شاید کہ مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے. 100 بندے لڑ رہے ہیں، 99 مر جائیں گے، لیکن شاید میں بچ جاؤں. یہ وہی لالچ ہے. ہاں سارے مر گئے تھے، کشتی ڈوبی تھی، پتہ ہے، لیکن شاید ہماری والی کشتی نہ ڈوبے. فلاں بھی تو گیا تھا بچ گیا تھا، فلاں بھی تو گیا تھا بچ گیا تھا، آج اس نے یہ فلاں فلاں چیز خرید لی. یہ وہ لالچ اور حرص ہے جو ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اشارہ کیا. اسی طرح ایک اور نشانی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. یہ بھی اسی احادیث کی یا ان احادیث کی تشریح ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے نزدیک مال کی کثرت ہوگی. اس کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ زمین اپنے سارے کے سارے خزانوں کو اگل دے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تقی الارض افلاذ کبدها، زمین اپنے سینے سے سارے کے سارے خزانوں کو اگل دے گی. امثال الاسطوان من الذهب والفضة، بڑے بڑے ستونوں کی طرح سونے اور چاندی کے خزانے وہ زمین سے باہر آ جائیں گے. اور جب وہ سارے کے سارے خزانے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، سامنے موجود ہوں گے، ان کی اتنی کثرت ہوگی، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتَ، قتل کرنے والا آئے گا جو دوسروں کو مارا کرتا تھا پیسوں کے لیے، ڈکیتیاں کیا کرتا تھا، وہ آئے گا کہے گا فِي هَذَا قَتَلْتُ، اس مال کے لیے میں نے قتل کیے ہیں، اس مال کے لیے میں نے بندوں کو مارا ہے، انسانوں کی جان لی ہے. فَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، اسی طرح آئے گا وہ بندہ جس نے سب سے توڑ لی، رشتہ داریاں ختم کر دیں، ساروں سے منہ موڑ لیا، کوئی مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے قرض نہ مانگ لے، ساروں سے منہ پھیر لیا. فَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ، قطع رحمی کرنے والا کہے گا اس مال کے لیے،
اس سونے اور چاندی کے لیے، اس دولت کے لیے میں نے ساروں سے منہ کو پھیر لیا. فیجیء السارق، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آئے گا چوری کرنے والا. فیقول فی ھذا قطعت، یہ وہ حقیر مال ہے کہ جس کے لیے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، میں نے چوری کی اور میرا ہاتھ کٹ گیا. یہ وہ مال ہے، یہ اس کی اوقات ہے، سامنے موجود ہوگا. سونے اور چاندی کے ستون ہوں گے جو زمین اگل دے گی. ثم يدعونہ فلا يأخذون منہ شیئا، اور پھر یہ سارے کے سارے اس مال کو چھوڑ دیں گے، کوئی نہیں اٹھائے گا اس کو. وہ سونا اور چاندی اسی طرح وہاں پر پڑا ہوگا اور یہ سارے کے سارے لوٹ جائیں گے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز کم ہوتی ہے اس کی کشش ہوتی ہے. اللہ نے امتحان لیا، دنیا کا امتحان لیا، کسی کو کم دے کر کسی کو زیادہ دے کر. اس امتحان میں جو کامیاب ہوا وہی کامیاب ہے. اب جب سب نے سارا کچھ دیکھ لیا، اس سے پہلے بندہ بھی مار دیا، قطع رحمی بھی کر دی، ہر قسم کا گناہ کر دیا، لیکن اب جب وہ چیز سامنے آ گئی، کثرت کے ساتھ موجود ہے، وہ دل میں تڑپ اور لالچ نہیں رہی. اب میں نے کیا کر، ہر بندے کے پاس ہے، سب کے پاس ہی ہوگا. ثم يدعونہ فلا يأخذون منہ شیئا، جو گناہ کرنے تھے کر لیے، اس مال کے حصول کے لیے جو کوتاہیاں کرنی تھی کر لیں، اب وہ اس مال کو بھی چھوڑ دیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک یہ نشانی بیان کی کہ قرب قیامت کے نزدیک جانور باتیں کریں گے، جمادات وہ ہم سے کلام کریں گے، اللہ ان کو آواز عطا کرے گا، ہم ان سے بات کر سکیں گے، اپنی بات ان کو سنا سکیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات ہے کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور اس کو نوچ لیا. جب چرواہے نے دیکھا کہ میری بکری کو بھیڑیا نوچ کر لے جا رہا ہے تو وہ بھاگا اور اس نے اپنی بکری کو بچا لیا. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کے کہتا ہے الا تتق اللہ فینی تزع منی رزقا ساقہ اللہ الی، تو کیا اللہ سے ڈرتا نہیں ہے؟ جو رزق اللہ نے مجھے دیا، میرے لیے چلایا، وہ رزق تو نے مجھ سے چھین لیا ہے، وہ لقمہ تو نے مجھ سے چھین لیا ہے. وہ بولے گا یا عجبی، بڑی تعجب کی بات ہے، ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کے مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے. تو وہ بھیڑیا کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا تجھے میں ایک اور بات نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات ہے. وہ کون سی بات ہے؟ کہے گا کہ ایک شہر ہے، شہر یثرب، مدینہ. اس شہر یثرب میں ایک شخص آیا ہے محمد بن عبداللہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس پچھلی قوموں کی خبریں ہیں، وہ پچھلی قوموں کی خبریں بتاتا ہے. یہ بات زیادہ قابل تعجب ہے، میرا بات کرنا تیرے لیے قابل تعجب نہیں ہونا چاہیے. قابل تعجب یہ بات ہے کہ وہ اگلی اور پچھلی خبریں ساری کی ساری بتا رہا ہے. وہ چرواہا وہاں سے چلے گا، مدینے پہنچے گا، اپنی بکریوں کو ایک جگہ باندھے گا اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور پھر سارے کا سارا یہ واقعہ بیان کرے گا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ایک بھیڑیے نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، یہ حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان دی جائے. جب سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا کہ اب ان ساروں کو بتاؤ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے. اور اس چرواہے نے ساری کی ساری سٹوری سنائی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، اور ایک چرواہے نے جو اس کے ساتھ پیش آیا وہ سارے کا سارا قصہ بیان کرے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے صدقہ، اس چرواہے نے بالکل ٹھیک کہا ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تقوم الساعہ حتی یکلم السباع الانس، یہاں تک کہ جانور وہ انسانوں سے باتیں کریں گے. یہ ایک مثال ہے جو تمہارے سامنے رونما ہوئی، لیکن قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ عام چلتے پھرتے چھپائے جانور وہ اس طرح کلام کریں گے، لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے. اور پھر فرمایا وَيُكَلِّمُ الرَّجُلُ
عذبة صوته وشراك نعله، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے کوڑے سے، اپنی چھڑی سے بات کرے گا اور اپنے جوتے کے تسمے کے ساتھ بات کرے گا، اس حد تک فرمایا کہ چیزیں کلام کریں گے۔ اور یہ بات اس حوالے سے بھی دلیل ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اللہ پاک ان اعضاء کو زبان عطا کریں گے، یہ چیزیں ساری کی ساری انسان کے خلاف گواہی دیں گی، اور دنیا میں ثابت کرنے کے لیے اللہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا ٹائم لائیں گے کہ جس ٹائم کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے باتیں کریں گی۔ وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، فرمایا کہ اس انسان کی ران، اس کے اعضاء اس کو بتلائیں گے کہ تیرے پیچھے سے تیرے گھر والوں نے کیا کیا ہے، یعنی اعضاء جو ہیں یہ بھی انسان کے بولیں گے۔ اب ان احادیث کے حوالے سے، ان کی تشریح کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کل جو ریکارڈنگ کے جدید آلات ہیں، جو آپ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کی ریکارڈنگ چھوٹی سی چپ ہے جو کپڑوں میں لگا لیں، آپ اپنے پین کے اندر لگا لیں، کسی بھی چیز میں وہ سیٹ کی جا سکتی ہے، اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد گویا کہ وہ چیز آپ سے بات کرتی ہے، آپ وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جمادات تم سے کلام کریں گی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہرحال ان کی تفسیر ہے، تشریح ہے، کہتے ہیں گویا کہ جو آج ہم ریکارڈنگ کے آلات دیکھتے ہیں یہ ہم سے بات کرتے ہیں، یعنی وہ چیز یا وہ معاملہ جو ان کے سامنے ہوا اور وہ ریکارڈنگ آن تھی، وہ ساری کی ساری باتیں گویا کہ ہم سنتے ہیں، وہ چیز جس کے اندر بھی وہ چپ ڈالی جائے ریکارڈنگ کی، وہ چیز گویا کہ ہم سے بات کر رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ انسان کی ران وہ اس کو بتائے گی کہ تیرے پیچھے تیرے گھر والے کیا کرتے رہے۔ بہرحال اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ نے ایک کیمرہ سیٹ کیا ہوا ہے، وہ کیمرہ آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، یا ریکارڈنگ کا کوئی آلہ آپ کے گھر میں سیٹ ہے، تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، یہاں پر سعودیہ سے آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل کے اندر وہ ویڈیو چیک کر رہے ہوتے ہیں، لائیو جو ان کے گھر میں کام وغیرہ چل رہا ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ران انسان سے بات کرے گی، گویا کہ یہ آلات انسان اپنے سامنے رکھ کے، اپنے جسم پہ رکھ کے جو بھی اس کے گھر میں ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کر سکتا ہے، اس کو فالو کر سکتا ہے کہ اس کے گھر میں یہ حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال تفسیر ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ ران اور یہ اعضاء ہم سے کلام کریں گے، حقیقی طور پر بات کریں گے۔ اور اس کا ایک اور اشارہ بھی دوسری حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی، یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ پتھر گواہی دے گا، وہ درخت گواہی دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مارو۔ تو اللہ پاک ان جمادات کو، ان چیزوں کو زبان عطا کریں گے اور یہ ہم سے کلام کریں گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان کی ہے کہ قیامت کے نزدیک چاند کا حجم بڑا ہو جائے گا۔ جب چاند نکلے گا تو لوگ بولیں گے یہ پہلی رات کا چاند نہیں ہے، یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا، لوگ چاند کو قریب دیکھیں گے اور سارے کہیں گے یہ چاند پہلی رات کا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَن تُتَّخَذُ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، لوگ مساجد کو، اللہ کے گھروں کو گزرگاہیں بنا لیں گے۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ لوگ مساجد میں آ کر نماز ادا نہیں کریں گے، سامنے سے گزر جائیں گے۔ کسی کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل نماز ہی ادا کر لے۔ مساجد ویران ہو جائیں گی، مسلمان ان مساجد کے رستوں کو بھول جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہم کیسے مسلمان ہیں، موسمی سے مسلمان ہیں، جمعے کی نماز میں رش ہوتا ہے، الحمدللہ لوگ آتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز میں کتنا رش ہوتا ہے اور باقی نمازوں میں کتنا رش ہوتا ہے جمعے کی نسبت، وہ سارے کے سارے حضرات لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ تو بہرحال یہ مساجد آہستہ آہستہ ویران ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ یہاں پر ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، اور کوئی یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ گزرگاہیں بن جائیں گی، کوئی وہاں سے آئے گا، یہاں سے گزر جائے گا، بس
لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے یا دعا مانگی جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان کی جس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی، اور وہ نشانی ہے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہونا۔ اور امام مہدی کے حوالے سے یا ان کے ظہور کے حوالے سے اہل سنت کی کتب کے اندر متواتر درجے کی احادیث موجود ہیں، بکثرت روایات موجود ہیں، سینکڑوں روایات ہیں کہ اللہ نے ایک ایسے امام کو بھیجنا ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ کل کائنات کی اصلاح فرمائیں گے۔ جو حالات کا تناظر ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے اس وقت کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی، جزیرہ عرب سے حکومتیں ختم ہو چکی ہوں گی، جنگیں ہو رہی ہوں گی، اور اسی طرح کا قبائلی نظام قائم ہوگا جیسے پہلے قائم تھا، جنگیں چل رہی ہوں گی۔ اس دور کے اندر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات کے اندر، ایک دن اور رات کے اندر اللہ پاک ان کو دنیا کا ہر قسم کا علم عطا کر دیں گے۔ بادشاہت کے جو امور ہیں، تدبیر کے جو امور ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت ان کو ایک رات میں سکھلا دیں گے۔ لوگ ان کی کعبۃ اللہ کے پاس بیعت کریں گے، لیکن ان کا لشکر جو ہے وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، عراق کی طرف سے آئے گا۔ لوگ ان کی بیت اللہ کے قریب بیعت کریں گے، اور پھر اللہ پاک ان کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر عدل کا نظام قائم کریں گے۔ اس کے بعد کہ ظلم ہوگا، جبر ہوگا، ہر طرف مار دھاڑ ہوگی، لیکن اللہ پاک ان کے ہاتھ پر صحیح معنوں میں پھر وہی خلافت والا دور واپس لائیں گے جو اس سے قبل موجود تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔